نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نوجوان اور قرآن و حدیث کی تعلیمات۔ کسی بھی معاشرے میں نوجوان طبقے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور کسی قوم کی کامیابی اور کامرانی کا راز اس قوم کے نوجوان طبقے کی بہترین تعلیم و تربیت ہوا کرتی ہے۔ قوموں کی ترقی کا راز نوجوانوں کا کردار ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے بطور خاص نوجوانوں کو ایڈریس کیا اور نوجوانوں کے معاملات پہ خصوصی توجہ دی۔ قرآن کریم کی تعلیمات کا اگر ہم جائزہ لیں تو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے یہ الفاظ ذکر کیے کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بت پرستی کو دیکھا تو اسے روکنے کے لیے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ جب وہ اپنے میلے سے واپس آئے ان کی قوم کے افراد تو آپس میں گفتگو کرنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ تو قرآن کریم نے ان کا جملہ نقل کیا کہ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا اکثر تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے اور اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ جوانی کے اندر جذبہ اور وہ بصیرت اور وہ حکمت عطا کر رکھی تھی کہ جس کی بدولت انہوں نے معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن کریم میں ان عظیم الشان نوجوانوں کا تذکرہ کیا گیا جنہیں دنیا اصحاب کہف کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ اصحاب کہف کہ جو استقامت کی لازوال داستان، جن کو توحید ترک کرنے پر جن پر تشدد کیا گیا اور ان کو دھمکیاں دی گئیں، حتیٰ کہ وہ اپنے اس دین اور توحید پر اتنی استقامت سے ڈٹے رہے کہ اپنا شہر اپنا علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رب کائنات کا دین چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ تو قرآن کریم نے ان کا بھی تذکرہ کیا اور ان کے نام پہ پوری ایک سورت یعنی سورۃ الکہف اس کا نام رکھا اور پوری سورت نازل فرمائی۔ اور اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بطور خاص عبادت کی ترغیب دی۔ قیامت کے دن جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا کہ چند خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت کے اندر صرف کی اور جوانی میں اپنے رب کو یاد رکھا، اپنے رب کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا اور اپنے رب کی یاد میں مگن رہا۔ قیامت کے اس مشکل ترین مرحلے میں وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ ٹہل رہے ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوانی کی عمر اتنی اہم اور امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ قیامت میں اللہ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ فرمایا کہ اس دن آدمی اپنی جگہ سے قدم اٹھا نہیں سکے گا
جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال اس کی جوانی کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں جوانی عطا کر رکھی تھی، ہم نے تمہیں قوت اور طاقت عطا کر رکھی تھی، اس جوانی کی عمر کو کہاں ضائع کیا؟ جب تک اس سوال کا جواب نہ دے دیں اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں ایک جوانی بھی ہے، فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو گویا یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان کی نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے، اس میں انسان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، اس کا عزم جوان ہوتا ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور اس عمر کے اندر اپنے رب کو یاد کرنا چاہے تو رب کی یاد میں کمال پیدا کر سکتا ہے، اپنے نبی کے طریقے پہ چلنا چاہے اس میں کمال پیدا کر سکتا ہے، زندگی کو دین پہ لگانا چاہے اس میں کمال پیدا کر سکتا ہے، زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنا چاہے، لوگوں کو صحیح راستے پہ لگانا چاہے اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنا چاہے تو نوجوانی کی عمر اس کے لیے آئیڈیل ترین عمر ہوا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نوجوانی کی عبادت کو گویا ایسی نظر سے دیکھا گیا ہے کہ جو انسان کے لیے قابل رشک ہے۔ تو نوجوان کو ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، قرآن اور حدیث میں خاص اہمیت دی گئی ہے، لہٰذا نوجوانوں کو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا، اور یہ چند سالوں کی جو نوجوانی اللہ نے عطا کر رکھی ہے، قوت اور طاقت، صحت اور شباب اللہ نے عطا کر رکھا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے صرف کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔